تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو روزہ ہے نا، یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور یہ کیوں رکھنا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، کیا تبدیلیاں ہمارے اندر لاتا ہے یہ، اور اسی طریقے سے اس کے کچھ احکام و مسائل کہ بھئی جس طرح بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے، کب کرنی چاہیے، ٹائم کب اینڈ ہوتا ہے، یا اگر کسی نے سحری نہیں کھائی تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کا سارا دن گزرے گا، یہ سارے ٹاپکس انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس سوا گھنٹے میں ہم کلیئر کر دیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں تو روزہ جو ہے وہ لغوی طور پر اکارڈنگ ٹو ڈکشنری اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا، کسی بھی چیز سے رک جانا۔ الصوم اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الصوم۔ الصوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، اور اصطلاحی طور پر یا شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے الصوم کا لفظ کس لیے استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے رک جانا، یا کھانے پینے اور جتنی بھی افطار کر دینے والی، روزے کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، جو ہمارے سوسائٹی کے اندر مشہور ہیں۔ تو ہر وہ چیز، کھانا پینا اور باقی سارے جتنے بھی روزہ افطار کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب کو طلوع فجر سے لے کے، یعنی ایک ہوتا ہے سورج کا طلوع ہونا، ایک ہوتا ہے اس سے پہلے فجر کا طلوع ہونا، وہ ایک روشنی ہلکی سی نا رات کو جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تقریباً اس سے کوئی پونا ایک گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ آسمان پہ ہلکی سی ایک روشنی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر کا طلوع ہونا۔ یہ وہ والی روشنی ہوتی ہے، اس سے لے کے مغرب تک، غروب شمس تک، یہ جو ہے نا وہ بھوکا پیاسا رہنا اور ساری جو افطار یا روزے کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ روزہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ اس کی تعریف ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرا جو ہمارا اس کا سبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ فرض ہے، اور ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اور احادیث میں بھی۔ اب اس سے پہلے پچھلے اتوار کو ہمارا لیکچر ہوا تھا نا، اس میں ہم نے تفصیل سے یہ بات پڑھی تھی کہ عبادات اللہ نے کیوں فرض کی ہیں، کیا مقصد ہے عبادت کو فرض کرنے کا۔ روزہ بھی یہ جو ہماری باڈی ہے نا، دیکھیں ہم لوگ، آپ لوگوں کو یہ مثال زیادہ سمجھ آئے گی، موبائل فون ہے نا، موبائل فون کو چلانے کا طریقہ، یا کوئی بھی جب ہم مشین لیتے ہیں تو کمپنی ساتھ جو ہے نا اس کا جو ہے نا پورا طریقہ دیتی ہے۔ اگر آپ موبائل فون کو 10 دن چارجنگ پہ لگا کے رکھیں گے، اس کی بیٹری پھول جائے گی، پھٹ جائے گی، یا اسی طریقے سے اس کو پانی میں ڈال دیں گے، حالانکہ کمپنی نے کہا جی اس کو پانی میں نہیں ڈالنا ہے، یا کوئی اس طرح کا اس کو یوز کریں گے جو کہ کمپنی نے کہا اس کو یوز نہیں کرنا، تو وہ ظاہر سی بات ہے خراب ہوگا۔ ہمارا جسم بھی ایسا ہی ہے، جب ہم عبادات کو چھوڑتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا اور بتایا کہ بھئی یہ عبادات اس طریقے سے کرنی ہے، جب ہم نہیں کرتے تو ہم خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی کے مقاصد نہیں پورے ہو رہے ہوتے، کام پورے نہیں ہوتے ہوتے، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، اور دماغی طور پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ شیطان ہم پر حملہ کر دیتا ہے، وہ ساری وجوہات یہ ہوتی ہیں ہم اندر سے ویک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم کو بھی طاقت ملتی ہے عبادات سے، لیکن اصل چیز ہے مسلمان کی روح۔ جسم سب کا سیم ہے، کافروں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، منافق کا بھی، ہر بندہ سیم اوپر سے نظر آتا ہے، ڈفرنس کس چیز میں ہے؟ اندر کی روح میں، ایمان میں۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان کا جو ایمان ہوتا ہے نا، مسلمان کا ایمان، اس کو اس نے بچانا ہوتا ہے، اس کو اس نے زندہ رکھنا ہوتا ہے، اور وہ عبادات سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مقصد ہے بہت بڑا، جو ہمیں بینیفٹ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا۔ دوائی لی، یہاں پہ انگلی پہ چوٹ لگی، اس کو جو ہے نا وہ بینڈیج کیا، پٹی لگائی، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ کیا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، یہ تھا ظاہری طور پہ۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم اندر سے فوت ہو چکے ہیں، اندر سے مر چکے ہیں، اندر سے بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، عبادات بالکل نہیں لوگ کر رہے، تو ہوتے ہیں، زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بقرہ میں یہ بات ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ اچھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی شروع سے لے کر اب تک کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، یہ ساری ہر مسلمان پہ فرض کی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ، اس میں جو ہے نا اسلام نے فرضیت والا مطالبہ نہیں کیا۔
ترغیب دلائی ہے، یار اشراق کی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، یہ اتنا جو ہے نا وہ نفلی صدقہ کر دو، یہ اتنے اذکار کر لو، اتنا قرآن کی تلاوت کر لو، ٹھیک ہے۔ جو فرض کی گئی ہیں وہ سب کے لیے ضروری ہیں، وہ ہر سافٹ ویئر میں ضروری ہیں، وگرنہ وائرس آ جانا ہے۔ جیسے کمپیوٹر چلاتے ہیں نا، اس کے اندر کچھ سافٹ ویئر نہیں ہوتے تو وہ خراب ہو جائے گا، اس میں جو ہے نا وائرس آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا جسم ہے۔ اور 5 جو پلرز ہیں اسلام کے، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، آپ نے کوئی بھی بلڈنگ بنانی ہو تو پہلے بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر نیچے بندہ جو ہے نا وہ ایک ہلکی سی مٹی ڈال دے جو مضبوط نہیں ہے، جو ہے نا جس کے اندر پکڑ نہیں ہے، یعنی سیمنٹ آپ نے اس طرح کا استعمال کیا جس میں ریت بہت زیادہ ہے، اور وہ آپس میں اینٹوں کو جوڑ ہی نہیں رہا، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد بلڈنگ گر جائے گی۔ نیچے والی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، پھر اوپر جتنی مرضی منزلیں بنا لیں آپ۔ سیم یہی چیز ہے، 5 پلرز ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس میں روزہ بھی ہے۔ یعنی اگر یہ پلرز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اوپر جو ہے نا آپ ایمبولینس سروس چلا لیں، اوپر جو ہے نا آپ فلٹر پلانٹ لگا لیں، اوپر آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اوپر آپ جو ہے نا بڑے جو ہے نا چیریٹی کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری گر جائے گی، کیونکہ نیچے بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، وہ مضبوط نہیں ہے، تو اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سنن نسائی کی روایت ہے، تو میں نے ان کو کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نا ایسا کام بتا دیں جو میں کرنا شروع کر دوں اور اسے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی فضیلت اور اس کے معاملات میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ تقریباً 30 حدیثیں میرے سامنے موجود ہیں، لیکن کیونکہ وقت جو ہے نا وہ اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں وہ سنا نہیں رہا۔ ایک دو باتیں صرف اس فرضیت کے حوالے سے میں کر کے جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوں۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے اس کے یا اس کے اجر پر اگر ہم بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اسپیشلی ایک دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے، خاص پروٹوکول دیا جائے گا ان لوگوں کو جو روزہ رکھ کر آتے ہیں۔ کہا جائے گا بھائی روزے دار کدھر ہیں؟ فرمایا جائے گا بھائی یہ روزے دار ہیں، تو روزے داروں کو نا اس کے اندر سے گزاریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن دخلہ لم یظمأ ابدا، جو ایک دفعہ اس دروازے سے چلا گیا نا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دنیا میں پیاس برداشت کر کے گیا بھائی، دنیا میں مشقتیں اٹھا کے گیا، تو وہاں پر اس کو یہ پروٹوکول ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی ایک نیکی جب بندہ کرتا ہے نا تو کم از کم اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا، اور اس کے پھر اخلاص کے حساب سے وہ بڑھتی جاتی ہیں، 70 700 گنا، جتنی بندے نے جو ہے نا وہ اس کا اخلاص ہوتا ہے اتنی وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اب روزے کے حوالے سے جب پوچھا گیا نا بھئی اس کا اجر کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ جو روزہ ہے نا اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ اب یہ میں سمجھاتا ہوں ایک مثال سے۔ ہمیں جب کوئی کام کہتا ہے نا، کوئی بڑا شخص ہے، کوئی مطلب آپ یوں لگا لیں کہ ہم شروع کر لیتے ہیں، کسی کی تنخواہ ہے 10 لاکھ روپے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ کام کرو، یا کوئی بھی چیز ہمیں بازار سے لانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں آپ کو اس پہ انعام دوں گا، یا کہتا ہے جی مسجد کی صفائی کر دو میں آپ کو جو ہے نا اس پہ انعام دوں گا۔ اب وہ 10 لاکھ جس کی تنخواہ ہے، ذرا امیجن کریں کہ وہ کتنی تنخواہ دے سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے؟ 1000 دے گا، 10,000 دے گا، ٹھیک ہے، بہت بڑے دل کا ہے، گاڑی دے دے گا، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے دے دے گا، مطلب بہت بڑے دل کا بندہ جو ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے، وہ کتنا کو انعام دے گا؟ اگر دل بھی بڑا اس کا، یہ دو چیزیں شرط ہیں، ٹھیک ہے، دل بھی بڑا ہے اور تنخواہ بھی اس کی اور کروڑوں روپے میں کما رہا ہے، یہاں ارب پتی ہے، تو اس جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا نا تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا۔ اور یہاں پر کون ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے انعام دینا ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو اس کروڑوں پتی کو بھی دے رہا ہے، ارب پتی کو بھی دے رہا ہے، ساری دنیا کو دے رہا ہے۔ اور کیا آتا ہے حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ابن آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے سارے جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی جو ضروریات ہے نا ان کا سوال کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ مانگنا شروع کر دے، ہر بندہ کہے اے اللہ مجھے اتنے پلاٹس چاہیے، کوئی کہے مجھے اتنے ہیرے جواہرات چاہیے، کوئی کہے مجھے جو ہے نا وہ اتنا سونا چاہیے، ہر بندہ اپنی ضرورت مانگنا شروع کر دے، میں سب کو اس کی ضرورت کے مطابق دے بھی دوں، پتہ ہے میرے خزانوں میں کتنی کمیاں نہیں،
میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی آنی ہے جتنی تم ڈال لے. اب دیکھیں ذرا اس کے ساتھ پانی کتنا لگا ہے، باقی سارا سمندر ابھی باقی ہے. سب کو دینے کے بعد بھی کتنا صرف خرچ ہوا ہے؟ جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی لگا ہے، وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا پورا. ٹھیک ہے، وہ سارا تو نیچے گر جاتا ہے واپس، وہ صرف ہلکی سی کہیں سے کوئی گیلا ہوگا. تو یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے حوالے سے. تو روزے کے اجر کے بارے میں بات کون کر رہا ہے؟ اللہ، کہ اس کا اجر میں نے دینا ہے. تو اس سے کیا پتا چلا بھائی، اس کا اجر ایسا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں. یہ جو ہے وہ انسان کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے فائدہ ملنا. اچھا جی، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف کہ رمضان جو ہے وہ اس کا یا روزوں کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں ملنا کیا ہے، فائدہ کیا ہے. ہر وہ چیز آج کل ہماری جو یوتھ ہے نا خاص طور پہ، وہ چلتی ہے کیونکہ مادی دور ہے نا بھائی جان. پیسے کتنے ملیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ڈگری ہم جو لے رہے ہیں تنخواہ کتنی ملے گی؟ ٹھیک ہے، جاب کہاں لگے گی؟ تو ہمیں جو ہے نا وہ صرف ظاہری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی. تو روزہ جو ہے وہ اس کے کئی ایک مقاصد ہیں. کچھ آخرت کے مقاصد ہیں، کچھ دنیا کے مقاصد ہیں. آخرت کے مقاصد اور دنیا کے مقاصد میں ویسے کچھ میں عنوانات ذکر کر دیتا ہوں، اور تفصیلی جو ہے نا وہ اس کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ظاہر سی بات ہے ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. میں روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ مجھ سے کوئی بھی پوچھے میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، میں اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے. میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اب اللہ کی عبادت جو ہے وہ روزے کی شکل میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا کہ بھئی یہ روزہ رکھنا ہے، تو میں روزہ رکھتا ہوں. دوسرا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی آ جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بہت یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، تقوی، پرہیزگاری. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بچنا. ٹھیک ہے، اور جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے. ایک ہوتا ہے عام مسلمان، مسلمان کے بعد ایک درجہ آتا ہے مومن کا، پھر ایک درجہ آتا ہے متقی کا. ٹھیک ہے، پرہیزگار کا. متقی کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی. ایک ہوتا ہے بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہیں کرتا، مطلب کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ سارے ہوتے ہیں کبیرہ گناہ. ٹھیک ہے، شرک نہیں کیا، یہ سارے جو ہے نا وہ انسان کو، کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں انسان کو. اور کچھ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، بندہ چلتے پھرتے آتے جاتے کسی کو کوئی بات کر دی، کسی کا دل دکھ گیا، کسی کو جو ہے نا وہ ایسے ہی چھیڑ دیا. ٹھیک ہے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس طرح کے. تو وہ بندہ جو متقی ہوتا ہے نا، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہے. ایک شاعر نے عربی کے اندر تقوی کی تعریف کی ہے، وہ کہتے ہیں خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. آپ چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے. اسی طریقے سے صحابہ نے ایک دوسرے سے جب سوال کیا نا تقوی کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کبھی کسی خاردار وادی سے گزرے ہو، یعنی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں پہ جنگل ہے اور جو ہے نا درخت ہیں اور کانٹے دار درخت ہیں سارے، مطلب ایک چھوٹی سی جگہ ہے گزرنے کی اور ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے ہیں، کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں نا اپنے کپڑوں کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہوں اور بڑا احتیاط سے گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی جو ہے نا وہ مجھے کانٹا نہ لگ جائے، کہیں کسی کپڑے کے اندر پھنس نہ جائے. تو انہوں نے کہا ہے اصل زندگی میں یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسے بچا کر لے کر جاؤ کہ تمہاری زندگی جو ہے گناہوں سے پاک ہو. اچھا، گناہوں سے ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے. گناہ کر لیے بھائی ہوگا کیا؟ جو گناہ کرتا رہتا ہے نا انسان، اس کے دل میں احساس ختم ہو جاتا ہے. آج جو ہمارے ہاں احساس نہیں ہے نا کسی کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے اندر احساس پیدا کیا گیا تھا کہ ایک چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے پکڑا؟ چھوڑو اس کو. ایک اونٹ کے اوپر زیادہ وزن دیا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی زیادہ وزن نہیں، بوجھ نہیں ڈالنا، جتنی خوراک دے رہے ہو اتنا اس سے کام لے سکتے ہو. تو وہ احساس پیدا ہوتا ہوتا جو ہے نا وہ ایک وقت اس طرح کا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک مہمان آئے تھے اور 9 کے 9 گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ ایک صحابی جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا سلا دیا تھا اس احساس کی وجہ سے. تو یہ احساس پیدا کرنا مقصد ہے. ٹھیک ہے،
تو جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے نا، یہ اپنے اندر ضمیر کی وجہ سے کہ ابھی حیا باقی ہے، اور جو پھر بے حیائی والی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ بات ادھر کرنی ہے کہ نہیں، باپ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، باپ کی عزت یا ماں باپ کی عزت کیوں بندہ کرتا ہے؟ اندر زندہ ہوتا ہے، باہر سے تو کئی دفعہ بیٹا ماں باپ سے قد میں بڑا ہو جاتا ہے، طاقت میں بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہلکا سا دھکا بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کرتا یہ سارے کام؟ اندر اندر زندہ ہوتا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے وہ ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کرنے سے یہ اور بہت سے گناہوں کے نقصانات ہیں، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی، لیکن ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے روزے کا؟ تقوی، اس کو یاد کرتے جائیں۔ پہلا، ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا، اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ نبی کریم یہ جو ہے نا وہ تقوی اس سے ملتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمیں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے برداشت۔ برداشت جو ہے نا یہ صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر، صبر برداشت کی انتہا ہوتی ہے۔ صبر یہ انسان میں پیدا ہوتا ہے جب پہلی چوٹ پر وہ برداشت کرنا سیکھ جائے۔ مطلب میں بائک پہ جا رہا ہوں اور میری بائک کسی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، اور جیسی بائک لگتی ہے تو سب سے پہلے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ تیری ایسی تیری، مطلب دو چار گالیاں دینی ہے، اور جو ہے نا وہ سر پھاڑنے تک ہم نے آگے تک پہنچ جانا ہے کہ تو اچھا، ہماری جو ہے نا وہ برداشت اتنی کم ہو چکی ہے۔ ہماری لڑائیاں کس چیز پہ ہوتی ہیں؟ مطلب یہ بھائی ہے نا ابھی ہنس نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو میں ادھر بیٹھا ہوا نا، لڑائی کس چیز پہ ہوگی؟ وہ تو ویک کے میرے ہیں تھلے ویک، اس چیز پہ لڑائی ہو جائے، برداشت نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو برداشت پیدا کرنے کا کہا ہے، وہ تو پتھر مار رہے تھے یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے تو نکال دیا مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی برداشت ہوگی، کتنا جو ہے نا وہ جگرا بڑا ہوگا، کتنا ظرف بڑا ہوگا کہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ کر لیا۔ تو یہ برداشت جو پیدا کرنی ہے نا، یہ سب سے ایک ابتدائی ایک روزے کا جو ہے نا، برداشت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اچانک پیاس لگی، نہیں یار ابھی نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اچانک بھوک لگی، ابھی نہیں یار، ابھی جو ہے نا وہ گناہ کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں یار روزہ ہے۔ برداشت پیدا ہو رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو روک رہے ہیں وہاں پہ کہ بھائی ابھی نہیں، یہ جو ہے نا وہ روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، انسان جب حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے نا، کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے اللہ کے حکم پہ، تو وہ ساتھ ساتھ گناہوں کو، تو 30 دن اس کے ٹریننگ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی نہ بدلا، کسی بندے نے اپنے آپ کو اگر رمضان میں نہیں بدلا نا، تو وہ پوری زندگی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، وہ ہماری اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو جکڑ دیا، شیطان بند ہے، جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں جو انسان کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، وہ بند ہیں۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی ٹریننگ کرنی ہے، اس کو گناہ پر ابھار کوئی نہیں رہا، اب اندر سے جو گناہ کی عادت ہے وہی ہے۔ اب یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ بھائی شیطان میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے آ کے گناہ کروا دیا، نہیں، وہ تو جکڑا ہوا ہے، وہ بند ہے۔ اب آپ کی اپنی ٹریننگ ہے، اب آپ کا جو نفس امارہ ہے اندر سے جو گناہوں کو ابھارنے والا، یا ضمیر اگر مر چکا ہوا ہے تو اس کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ 30 دن جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں تو پرانی سے پرانی کوئی عادت چھڑوانی ہو نا، تب بھی 30 40 دن کا جو ہے نا وہ وقفہ ہوتا ہے، یعنی ٹریننگ سیشن چلتا ہے اور اگر کسی چیز کی عادت بنانی ہو تب بھی جو ہے نا وہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طور پہاڑ پر اللہ رب العالمین نے ٹریننگ کے لیے بلایا، پہلے 30 راتیں تھا، پھر جو ہے نا وہ 10 مکمل کر کے 40، 30 راتوں میں تھوڑا سا ابھی کمی رہ گئی تھی تو 10 راتیں مزید بڑھا دی، 10 دن مزید بڑھا دیے، ٹھیک ہے، تو 40 دن کا ایک سیشن ہو گیا۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو 2 فائدے ملتے ہیں، براۃ من النار و براۃ من النفاق، اس کا دل منافقت اس سے ختم ہو جاتی ہے، یہ بندہ منافق نہیں رہتا۔ جو 40 دن تک جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہے نا، اس کو ایک فائدہ یہ ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے براۃ من النار، یہ جہنم سے اس کی آزادی لکھ دی جاتی ہے، یہ 40 دن کا سیشن۔ اسی طریقے سے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، جس نے شراب پی لی اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جاتی، تو وہاں پہ بھی کیا مطلب ہے؟ 40 دن تک نہیں پیے گا ڈر سے، تو ویسے ہی شراب کی عادت چھوٹ جانی،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اگر 30 دن میں بندے کو لگ رہا ہو یار تھوڑی بہت کمی ہے، اس لیے 6 شوال کے بھی ڈال دیا آگے، ٹھیک ہے، کہ رمضان کے بعد 6 شوال کے نفلی روزے رکھ لو، وہ تمہارے تقریباً کوئی 36 جو ہے نا بن جائیں گے، اور تمہارا پورا سال آسانی سے گزر جائے گا، تمہاری عادتیں پکی ہو جائیں گی۔ جس کو لگ رہا ہے کہ یار 30 دن میں میری عادتیں پکی ہو گئی ہیں، تبدیلی آ گئی، تو وہ ٹھیک ہے، اور جس کو لگ رہا ہے کہ 30 دن میں بھی تبدیلی نہیں ہے، وہ شوال کے روزے ضرور ساتھ رکھے۔ تو سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے کوئی گالی دیتا ہے تو برداشت کرنی، سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ یار بھائی ایسا کوئی لفظ نہ نکلے، جیسے ہی نکلتا فوری طور پہ مزاج کے خلاف بہت سے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاج کیا ہے؟ یار کوئی ٹھنڈی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، مزاج کیا ہے؟ یار کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن مزاج کے خلاف کام کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں برداشت۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو روزہ سکھاتا ہے وہ ہے صبر۔ آج بہت زیادہ کمی ہے پیشن کی، بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے ہمیں، تو پیشنس ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اندر صبر پیدا کر لے تو کیا ہوگا؟ اس صبر کے ذریعے سے اس کی، آپ پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں، ساری چیزیں نا صبر کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم یہ خواہش کرنے لگ جائیں نا، بلکہ صبر کی آپ سب سے پہلے اگر یہ سمجھ لیں کہ صبر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمیں جو صبر کی قسم پتہ ہے نا، وہ قسم ہے جب کوئی چوٹ لگتی ہے نا تو ہم صبر کرتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ 3 قسمیں صبر کی اور بھی ہیں۔ ایک صبر کی قسم ہے اپنے آپ کو نا نیکیوں پر روک کر رکھنا، اچھے کام پر روک کر رکھنا۔ برائی آ رہی ہے، بڑی خوبصورت بن کے آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے اس طرف، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں یار مجھے یہاں رہنا ہے۔ بہت سارے، اب دیکھیں نا، ایک بندے نے بزنس شروع کیا ہے، اس کا چل نہیں رہا، ابھی ابتدا میں جو ہے نا وہ مسئلہ مسائل ہے۔ اب کوئی بندہ دوسرا آتا ہے، وہ اس کو مزید کوئی کہانیاں سناتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ خواب دکھاتا ہے، یار یہ والا کام شروع کر لو، وہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر وہ نہیں چلتا، وہ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہیں اور اس کو لے جاتا ہے، تو کرتے کراتے وہ تو کہیں ٹکے گا ہی نہیں۔ تو اس اپنی چیز پر ٹکے رہنا جو اچھی ہے، جو کسی بڑے بزرگ نے بتائی ہے، یا کسی استاد نے بتائی ہے، یا والد صاحب نے بتائی ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کے تجربے سے بتائی ہے، اگر میں اس پر ٹکا رہوں گا تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہے۔ میں اپنے ذہن سے سمجھ رہا ہوں گا کہ یار نہیں وہ کر لینا بہتر ہے، وہ کر لینا بہتر ہے، بھائی انہوں نے وہ زندگی گزار لی، انہوں نے کر کر کے اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو اطاعت پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، ایک صبر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ شیطان کا نا کام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کریم میں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ اللہ رب العالمین نے جہاں سورہ مائدہ میں ذکر کیا نا کہ بھئی جوا نہیں کھیلنا، شرابیں نہیں پینی، یہ سارے کام شیطان ان کے ذریعے نا تمہارے درمیان بغض اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان کا کام اللہ رب العالمین نے بتایا نا۔ اب شیطان نے اپنا کام کر دیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اللہ کا ذکر کو؟ اپنا محاسبہ مطلب خود ہی کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھ لیں ہماری مارکیٹ میں، آپ جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، جمعے کی نماز، بازار فل کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہماری اور عبادات ہو رہی ہوتی ہیں، نمازوں کے ٹائم میں ہماری دکانیں کھلی ہیں، ہماری جو ہے نا وہ ساری شاپنگ مالز کھلے ہیں، کسی میں کوئی نماز نہیں ہو رہی، کوئی بسیں نہیں رک رہی نماز کے لیے، کوئی معاملات نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر اور نماز نہیں ہو رہی۔ تو شیطان نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے۔ اب شیطان اپنا کام پورا کر رہا ہے، ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ رمضان میں نیکی کی ایک نیکی کا ماحول بن گیا، لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، ابھی تیرے کتنے سپارے ہو گئے؟ وہ کہتا ہے جی میرے 4 ہو گئے، ابھی تک تو ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کچھ عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا، اب یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی اب جو ہے نا وہ قرآن پڑھنا اٹھانا اور اس کو، کیونکہ وہ مقصد ختم ہو گیا نا زندگی میں، جو چینج لانا تھا وہ چینج اب ہم نہیں لا پا رہے۔ تو صبر، اطاعت پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے کہ یار مجھے یہ نیکی کرنی ہے، مجھے اس پارا پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، دل کرے گا جیسے سپارہ اٹھائیں گے نا سکینت نازل ہوگی، وہ ایک الگ قسم کی سکینت ہوتی، یعنی کتاب اٹھا کے جو نیند آتی ہے نا، وہ والی نیند پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے جب ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ والی نیند کہاں ہوتی ہے جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، جب کسی کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تب کوئی نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی قرآن کھولا، کتاب کھولی، اچھا کام کرنے لگے، فوری طور پہ سکینت، ٹھیک ہے، جیسے کبھی درس ہو رہا ہو تو کبھی کبھی
سو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، تو وہی والی سکینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ ہم بیٹھے ہوں گے تو نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی کوئی اس طرح کی بات شروع ہو تو دماغ سونے لگتا ہے، اندر سے آہستہ آہستہ شیطان تھپکیاں دیتا ہے، بھائی سو جائے، کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 1 گھنٹہ کون بیٹھے گا؟ اب آپ کو پتا ہے آدھا گھنٹہ گزر بھی چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیکی پر روک کر رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو صبر کی قسم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ گناہوں کے سارے اسباب موجود ہوں گے، کر سکتا ہوگا بندہ، لیکن بندے نے کہنا کہ نہیں یار مجھے صبر کرنا ہے، یہ والا گناہ نہیں کرنا۔ اور یہ روزے کا ایک مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، من لم یدع قول الزور، جس نے حرام قسم کے باتیں کرنا، والعمل بھی، اور حرام کام کرنا نہیں چھوڑے، جس نے غلط قسم کے کام، جھوٹی باتیں، حرام کام کرنا نہیں چھوڑے، کہنا نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنا نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مین مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے بھائی، مین مقصد تھا، اصل میں جس چیز کو چھوڑنا تھا وہ تھے گناہ، جو اپنی ٹریننگ کرنی تھی وہ تھی اپنی تربیت کرنی ہے کہ مجھے غلط قسم کے کام نہیں کرنے۔ حدیث میں آتا ہے الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ جس طرح ہم جو ہے نا وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو جنگ میں ایک گول سی پراٹ ٹائپ ایک بڑی سی ایک ہاتھ میں پہنی جاتی ہے تاکہ کوئی اگر تلوار مارے تو وہ ہم اس سے بچاؤ کر سکیں، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں آگ سے بچاتا ہے، فلا یرفس ولا یجہل، اب جب کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ جہالت والے کام نہ کرے، غلط قسم کی فحش قسم کی باتیں نہ کرے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی آدمی اس سے لڑائی کرے یا کوئی آدمی اس کو جو ہے نا برا بلا کہے تو کیا کہے؟ انی صائمٌ، یا آگے سے کہے میرا روزہ ہے، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا تھا، گالیاں مجھے بھی آتی، ٹھیک ہے؟ تو نے مجھے گالی دی ہے، میں دے سکتا تھا لیکن میں نہیں دے رہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزے کی حالت میں جواب نہیں دینا، میں نہیں دے رہا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، گناہوں سے دور کرنا ہے، تو یہ کیا ہوگا پھر کہ انسان کو آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی اور انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ تیسرا جو صبر ہے وہ صبر مصیبت پر صبر ہے، وہ سب کو پتہ ہے، وہ بھی جب انسان کو بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ صبر کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا جو صبر ہے نا وہ اس کے اندر وہ وہ والا صبر ہے کہ کئی دفعہ ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ابو جی کو کہا ابو جی موبائل لینا ہے، ابو جی بائک لینی ہے، ابو جی کہتے ہیں بیٹا ابھی نہیں اگلے سال، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ جوانوں کا، ابو جی بیاہ کرا دو، ابو جی کہتے ہیں بیٹا 4 سال تک نام نہیں لینا کسی نے۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس میں صبر کون سا ہے؟ 12 بجے مجھے لگ گئی بھوک، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بھائی مغرب سے پہلے تم نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں، اب خواہش ہے کہ میں وہ چیز حاصل کر لوں، پانی کا گلاس سامنے پڑا ہوا ہے، اور کتنا صبر کرتا ہے بندہ کہ بندہ جو ہے نا وہ وضو کر رہا ہوتا ہے اور پانی منہ میں ڈالتا ہے، یعنی یہاں سے قریب پانی جو ہے نا وہ واپس لا کے پھینک دیتا ہے کہ اللہ تیرے لیے میں یہ صبر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کئی دفعہ بھائی زندگی کے اندر ساری چیزیں فوری فوری نہیں ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں تجھے 2 سال بعد ملیں گی، بہت ساری چیزیں تجھے 4 سال بعد ملیں گی، تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ تو اپنے ذہن میں یہ بھی رکھ کہ مجھے صبر کرنا ہے روزے کی حالت میں، اور یہ اپنا ایک مزاج بنانا ہے، اپنی ٹریننگ کرنی ہے۔ ہوتا کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اگر مزاج صبر والا نہیں ہے نا تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے میں ہی خراب ہوں گا، مجھے ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، یار میں نے کہا تھا لے کے نہیں آئے، ملا نہیں مجھے ابھی تک، ٹھیک ہے؟ گھر والوں کو کسی کو کام کہہ دیا، دوست کو کام کہہ دیا، اس نے نہیں کیا، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی بھائی، ایک آدھا بندہ اگر مثال کے طور پر میں بڑا ٹائم کا پابند ہوں تو سارے لوگ ٹائم کے پابند تھوڑی ہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی 2 بجے آپ نے ادھر آنا ہے، 2 بجے بیٹھنا ہے، میں 2 بجے بیٹھ گیا، اب 3 لوگوں نے اور آنا تھا، میں ویٹ کر رہا ہوں، 2 سے 2:30 ہو گئے، 2:30 سے 3 ہو گئے، آ ہی نہیں رہے وہ، اب وہ اپنے لحاظ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولیمے والے نے کہا بھائی 7 بجے کھانا کھل جانا ہے، ہم جا کے 7 بجے بیٹھ کے حال پورا کھا لیے، یہ ہمارا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر اگر وہ صبر والی عادت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ بندہ فوری طور پہ یا تو غصے ہو جائے گا، یا لڑکے آ جائے گا، یا کوئی نہ کوئی نقصان اس کا ہوگا، رشتہ داریاں ٹوٹنے لگ جائیں گی، معاشرے کے اندر دوست اس سے جو ہے نا وہ روٹنے لگ جائیں گے، اس کا سرکل چھوٹا سا رہ جائے گا۔
تو اپنے سرکل کو بڑا کرنے کے لیے، دنیا میں معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں پھر ان کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے کہ بھائی میرے مزاج کے مطابق اگر نہیں ہے وہ، تو مجھے کم از کم اپنے مزاج کو تھوڑا سا نرم کرنا ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق کم از کم، دینی معاملات میں نہیں میں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملات میں. دینی معاملات میں تو آپ نے اللہ رب العالمین کے مطابق چل رہا ہے نا. دنیاوی معاملات میں آپ کبھی کبھی ڈھیل دے دیتے ہیں، لوگوں کے حساب سے چل لیتے ہیں کہ یار اگلا جو ہے نا، اس کا، آپ جیسے میرا ایک کزن ہے، اس کو جب ہم بلاتے ہیں نا کسی جگہ پہ، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کو جب ہم نے کہا ہے نا بھائی صبح 7 بجے پروگرام ہے، تو سمجھو کہ 9 بجے آئے گا. تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں بھائی 5 بجے پروگرام ہے، تو وہ 7 بجے تک آ جاتا ہے. اس کے مزاج کو ہم نے سمجھ لیا، تو اس کے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو اس طرح کا ہر فیملی میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے. تو یہ صبر جب آپ پیدا کر لیں گے اپنے اندر، بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. اور یہ ایک مقصد ہے روزے کا. اس کے بعد جو ہے نا میں صرف ہیڈنگز ذکر کر رہا ہوں، باقی چیزیں تفصیل سے نہیں ذکر کر رہا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اگلے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اور روزے کا مقصد ہے احساس پیدا کرنا. جب انسان کو خود بھوک لگتی ہے نا، تو اس کو احساس ہوتا ہے یار کتنے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے ان کو بھی کھانا دینا چاہیے. جب انسان کو پیاس لگتی ہے نا، تو انسان جب وہ تھوڑا سا سوچتا ہے بڑا، تو اس کو پتہ لگتا ہے یار پاکستان میں ہی کتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں صاف پانی نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے. مجھے 2 گھنٹے سے پانی نہیں ملا، میری حالت خراب ہو گئی ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، میرا گلا خشک ہو گیا ہے، میرا جو ہے نا وہ دماغ بالکل جو ہے نا چل نہیں رہا. تو وہ لوگ کس طریقے سے سارا دن گزارتے ہوں گے. تو بندے میں احساس پیدا ہوتا ہے پھر. تو بندہ ان کا احساس کرنا شروع کرتا ہے روزے کی وجہ سے. اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ ہمیں روحانی جو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے. کہ انسان جو ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سکون ملتا ہے. تو روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سکون کی طرف لے جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان جب روزہ رکھتا ہے، تو اس کو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ میں کتنا ضعیف اور کمزور ہوں، کہ میں اپنے کام، اپنی بھوک اور پیاس کو اپنی مرضی سے مٹا نہیں سک رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یعنی انسان کی ایک ٹریننگ اس کی ذہنی طور پر یہ بھی کی جاتی ہے کہ بھائی تو اپنی مرضی سے سارے کام نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال سے انسان کو بتاتا ہے. جیسے اگر اس سے نہیں نہ سمجھ آتی، تو تھوڑا عرصہ پہلے کورونا کے دور میں چلے جائیں. ایک بندے کے پاس 10 10 ملکوں کے پاسپورٹ تھے، وہ 10 10 ملکوں کا رہائشی. لیکن اللہ نے کہا بھائی جب میں نے دنیا کو روکنا ہے نا، تو کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، تو جدھر ہے نا ادھر ہی. ساری فلائٹیں کینسل ہوگی، سب کچھ معاملہ جدھر، بھائی جس گھر میں جو بندہ بیٹھا ہے ادھر ہی بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی میں چاہوں تو تیری جتنی امیری ہے وہ سب ختم کر سکتا ہوں، اس میں تیرا کوئی چکر نہیں. تو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، چاہے تو جتنا مرضی امیر ہے. تو نے یہ سوچا ہوا تھا کہ پاکستان میں اگر حالات خراب ہوئے میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا، ادھر حالات خراب ہوئے میں کسی تیسرے ملک میں چلا جاؤں گا. بھائی تو جدھر بیٹھا ہے ادھر ہی بیٹھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. کئی دفعہ زلزلہ، سیلاب، اس طرح کی چیزیں، بیماریاں انسان کو دے کے انسان اپنا فل جو ہے نا زور لگا لیتا ہے دوائیوں پہ، ڈاکٹرز پہ، ہر چیز پہ، لیکن کچھ نہیں ملتا اس کو، صحیح نہیں ہو رہا، صحت ہی نہیں مل رہی. اسی طریقے سے ایک مقصد ہے گناہوں کی معافی، جس طرح کہ وہ پیچھے بھی حدیثوں میں گزر چکا ہے. ایک مقصد ہے آگ سے دور ہونا اور جنت میں داخل ہونا. ایک مقصد روزے کا یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے. انسان کے دل سے کینہ، بغض، حسد، جو ہماری آپس کی لڑائیوں کا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، جو یہ ایک وصف ہے نا ہر انسان میں، یہ جب تک بندے کا دل صاف نہیں نہ ہوتا، دل بڑا نہیں ہوتا، تب تک بندہ دنیا کے اندر نہ خود ترقی کر سکتا ہے، نہ اگلے کو کرنے دیتا ہے. بندہ دنیا میں ترقی تبھی کرتا ہے جب وہ اپنے ساتھ والوں کو لے کے اوپر چڑھے. جب وہ دوسروں کو نیچے گرانے میں لگا ہوا ہے نا، تو اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ وہ پیچھے زیادہ دیکھتا ہے، پیچھے زیادہ دیکھتا ہے، آگے کم دیکھتا ہے. اپنے وہ گول پہ کم دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کہیں آگے نہ نکل جائے، یہ کہیں آگے نہ، ان کی ایکٹیویٹیز پہ زیادہ نظر ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ آگے نہیں نکلنا چاہیے، اس کو یہ کسی طریقے سے پاس نہ ہو، میں جو ہے نا وہ ہوں نہ ہوں اس کا. تو جو بندہ جس کا دل صاف ہوتا ہے نا، وہ بندہ خود بھی آگے نکلتا ہے اور باقیوں کو بھی آگے نکلتا ہے. اور یہ بات اس بندے کو سمجھ میں آتی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے. جس کا دل صاف نہیں ہے نا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار بھائی رزق اللہ رب العالمین نے سب کا مختلف رکھا ہے. میری کمپنی میں کام کرنے والے 200 لوگ ہیں، تو 200 لوگوں کو، ہر بندے کو اپنی تنخواہ مل رہی ہے، میری تنخواہ میں سے کاٹ کے اس کو تھوڑی مل رہی ہے.
لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں یار، یہ جو ہے نا وہ اس کو اگر اتنی مل رہی ہے تو یہ اگر یہاں سے نکل جائے گا چلے جائے گا تو میرا جو ہے نا وہ رستہ زیادہ صاف ہو جائے گا، شاید مجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ روزے کا ایک مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم شہر الصبر، یہ رمضان کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، نام ہی رکھ دیا اس کا، صوم شہر الصبر، صبر کے مہینے کے روزے، وثلاثت ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا جو ایام 20 کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 روزے ہر مہینے میں نفلی رکھنا، اور یہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اس سے کیا ہوگا، یذہبن وحر الصدور، یہ سینوں کی میل کچیل، کینہ، بغض، حسد، غصہ، یہ ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں۔ جس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے نا، وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اس کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا، لیکن کرنا سحری کھا کے، سحری کے بغیر کریں گے نا زیادہ غصہ آئے گا، خالی پیٹ انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، تو اس وجہ سے سحری کھا کے کرنا ہے، یہ بھی جو ہے نا وہ آگے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے جو میڈیکلی فوائد ہیں نا، جو سائنسی فوائد ہیں، اس پہ بھی میں ہلکی سی اگر بات کر دوں تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا جو وزن ہے نا وہ روزہ رکھنے سے کم ہوتا ہے۔ میٹابولزم، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے، جو جب انسان خوراک کھاتا ہے نا تو کچھ خوراک تو ویسٹ ہو کے نکل جاتی ہے، کچھ خوراک جو جسم ہے نا اس کے مختلف حصوں میں جس کو جتنی چاہیے ہوتی ہے وہ اتنی لے لیتا ہے، اب وہ اتنی اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ انسان نے اپنی خوراک جتنی جتنی اس کے جسم کے جتنے حصے کو چاہیے تھی اس نے وہ استعمال کرنی تھی، لیکن مثال کے طور پر انسان زیادہ سویا رہا، یا جو ہے وہ اس نے واک نہیں کی، اس نے ایکسرسائز نہیں کی، یا کوئی اس طرح کا مطلب اس نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ وہ یوز ہو، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ روزہ جب انسان رکھتا ہے نا بھوکا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کے جو اندر اس کی کیلریز ہوتی ہیں پھر وہ جسم ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے میٹابولزم۔ میٹابولزم اس کا جو ہے نا وہ پورا ایک، آپ اگر اس پہ ریسرچ کریں گے یا ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھا دیں گے، تو وہ انسان کا جو اندر سے پھر وہ جسم کے جو خوراک ہے نا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب انسان تھوڑا سا پرہیز بھی کرے، یہ نہیں کہ چکناہٹ والی چیزیں بھی کھا رہا ہے ساتھ، میٹھا بھی جو ہے نا وہ سحری افطاری میں مطلب دنیا کا جو جہان کا مل گیا سب وہ کھائی جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، روزہ رکھ کے بھی سارا دن سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو سوئے ہوئے انسان کی جو اسپیڈ ہوتی ہے نا چیزوں کو کام کرنے کی، وہ ایک تو تھوڑی کم ہو جاتی ہے، چلتی رہتی ہیں چیزیں، انسان کا دل، دماغ، اس کا جگر، گردے سب چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کی اسپیڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اور جب اسپیڈ کم ہو جاتی ہے اور باقی چیزوں میں وہ ویسٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ موٹاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا بلڈ شوگر کنٹرول ہے وہ اس سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارا امیونٹی سسٹم اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا جو کسی کو اگر ڈپریشن کے مسائل ہیں یا کوئی انزائٹی وغیرہ اس طرح کے کوئی مسائل ہوتے ہیں نا تو وہ بھی روزے سے صحیح ہوتے ہیں، اس پہ مطلب مکمل جو ڈاکٹرز حضرات ہیں انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، اور بہت سے اس میں معاملات ہیں۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے جب بالغ ہو جائے، جب بندہ جو ہے کیا ہو جائے، بالغ ہو جائے، بلوغت عورتوں اور مردوں میں مختلف انداز سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے یا تو اس کے زیر ناف بال آ جائیں، بغلوں کے بال آ جائیں، یا اس کو جو ہے نا وہ احتلام ہو جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح نماز کے بارے میں آتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن سے اگر عادت نہ ڈالی جائیں تو بعد میں عادت ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اگر کسی کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اس کو کیا کرو، نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دو، کیونکہ اگر ابھی اس کو عادت نہیں نہ پڑی تو بعد میں عادت نہیں پڑے گی، مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام یہ بات کرتے ہیں کہ بچہ بھی جب 10 سال کا ہو جائے نا تو اس کو فورس کیا جائے روزہ رکھنے پہ، اگر وہ بھوک پیاس کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ بھائی روزہ رکھو۔ اور اسی طریقے سے بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، مکلف، مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ بچہ نہ ہو، یا جو ہے وہ مریض نہ ہو، مریض پہ روزہ فرض نہیں، آگے میں بتاتا ہوں کن لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور کوئی اس پہ جو ہے نا وہ جو شریعت نے جن جن وقتوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا، مثال کے طور پر ایک
عورت ہے جس کے جو ہے نا وہ ایام شروع ہو گئے ہیں، مخصوصہ ایام کچھ ہوتے ہیں تو اس میں ان کو روزہ رکھنا منع ہے، تو باقی جو ہے نا وہ لوگ سارے روزہ رکھیں گے۔ یا بندہ جو ہے نا وہ ایسا مریض نہ ہو، آگے بھی انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے میں بات کرتا ہوں، کہ بندہ جو ہے نا ایسا مریض ہے کہ وہ اس مرض کی وجہ سے وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا جو ہے نا کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یا اس کا جو ہے نا وہ شوگر کے مسائل ہیں، یا کینسر کا مریض ہے، تو اس طرح کے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، مکلف یعنی، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس بندے پہ جو ہے وہ روزہ فرض ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، اب رمضان کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں نا وہ میں تھوڑی تھوڑی یعنی مسائل ذکر کر رہا ہوں ابھی۔ ایک ہمارے ہاں نا لوگ رمضان جب شروع ہوتا ہے نا تو لوگ کیلنڈرز چھپواتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں رمضان کے 3 اشرے، اور ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کی نا علیحدہ علیحدہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 3 اشرے والی بات ہے نا رمضان کی، یہ بات تو درست ہے، اشرا کہتے ہیں 10 دنوں کو، تو 3 اشرے مطلب 30 دن، یعنی 10 10 دن کے تین جو ہے نا وہ الگ الگ حصے بنتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں یہ لفظ آئے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اولُ رحمتٌ، جس کا پہلا اشرا جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت ہوتا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا جو اشرا ہوتا ہے نا وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ یہ خاص خصوصی طور پر رمضان میں بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ اپنی جو ان کی کاروبار ہوتا ہے اس کی پروموشن کے لیے کیلنڈرز چھپوا کے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ 3 اشروں کا الگ الگ دعائیں اور یہ لکھ کے تو اس کو مارکیٹ میں لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں، یا جو ہے نا وہ پبلسٹی اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ رمضان پورا کا پورا رحمت بھی ہے، پورا کا پورا مغفرت بھی ہے، اور پورا کا پورا جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اس کو اشروں کے ساتھ خاص کر کے اس کی رحمت کو ہم کم کر دیتے ہیں، اس کی جو مغفرت ہے، جو معافی والا سسٹم ہے وہ بھی ہم پہ 10 دنوں پہ لے آتے ہیں، اور جو اس کا جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی والا معاملہ وہ بھی ہم 10 دنوں پہ لے آتے ہیں۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اچھا یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے نا یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، کچھ علماء نے اس کو من گھڑت کہا ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان آتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کب کھولے جاتے ہیں؟ جب رمضان آتا ہے، تو رمضان شروع سے لے کے آخر تک وہ رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو پچھلی جو ضعیف حدیث تھی اس میں کیا تھا کہ پہلا اشرا رحمت کا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے پورا رمضان رحمت ہے۔ تو ہمیں اس صحیح مسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان پورا کا پورا رحمت سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری، رمضان پورا کا پورا مغفرت ہوتا ہے، اس میں 10 دن درمیان والے مغفرت نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے، کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کس بندے کے؟ جس نے رمضان کا روزہ رکھا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا۔ اب رمضان کا جس بندے نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مغفرت اس کی ہو رہی ہے، تو وہ تو روزانہ روزہ رکھ رہا ہے، تو روزانہ مغفرت ہو رئی ہے۔ تو درمیان والا اشرا جب ہم کہتے ہیں نا مغفرت، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اس مغفرت والے جو ایک پارٹ تھا پورا جو 30 دن چلنا تھا، ہم نے اس کو کم کر کے 10 دن میں لے آئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو کم کرنا ہے۔ تیسرا جو اس کا حصہ تھا کہ جہنم سے آزادی ہوتی ہے، آخری اشرا، تو رمضان پورا کا پورا جہنم سے آزادی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 682 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا آخر میں یہ ہے، ایک آواز لگانے والا فرشتہ نا رمضان میں آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے جلدی سے آگے بڑھ اور خیر کو تلاش کر لے، یہ وقت ہے تیرے پاس، اس وقت کو غنیمت سمجھ اور جتنی زیادہ اچھائیاں نیکیاں کر سکتا ہے کر لے۔ ویا باغی الشر اقصر، اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا، اب گناہ کو چھوڑ دے، یہ تیرے پاس موقع ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، کب؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ ہر رات میں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جہنم سے آزادی بھی کب ہے؟ ہر رات، ٹھیک ہے۔ تو رمضان پورا کا پورا رحمت بھی ہے، پورا کا پورا مغفرت بھی ہے، اور پورا کا پورا جہنم سے آزادی بھی ہے۔
اب وہ لوگ، ان لوگوں کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہم لوگوں میں اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں جی میرا پیپر آ گیا ہے، میں جو ہے نا وہ سفر پہ نکل رہا ہوں، تو سفر پہ کئی لوگ روزہ جو ہے نا وہ مشقت سے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا علم نہیں ہوتا، تو جب علم نہیں ہوتا تو ہم نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے لگا رہے تھے، یار اتنا بھی کوئی مشکل سفر نہیں ہے کہ تو ان روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے، تو کون سے سفر پہ روزہ چھوڑنا ہے، کون سے سفر پہ نہیں چھوڑنا ہے، یا کن وقتوں میں یا کن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، سفر پہ نکلتا ہے، سفر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مشقت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مشقت یہ ہم نے خود سے بنائے ہوئے، کچھ چیزیں کچھ شرطیں ہم خود سے آپس میں لگا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب سفر ختم ہو یا مریض جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 184 ہے، جہاں روزے کے احکام و مسائل ذکر ہوئے ہیں نا، وہاں یہ آیت بھی ذکر ہوئی ہے۔ تو جب بندہ مسافر ہے، مسافر کوئی شخص ہے، سفر پہ نکل رہا ہے، اس نے اسلام آباد جانا ہے، اس نے کراچی جانا ہے، یا کسی بھی باہر کے ملک جانا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس دن رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ افضل کیا ہے، روزہ چھوڑنا کہ روزہ رکھنا؟ تو یہ ہر شخص کے لیے نا مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار روزہ رکھنے سے مجھے مشقت ہو سکتی ہے، مجھے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یا رستے میں افطاری کرنا مشکل ہے، یا جو ہے وہ کھانا کہاں سے کیسے ملے گا، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسانی سے رکھ سکتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار بھائی مجھے کوئی جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں ہوگی سفر، کیونکہ سفر جو ہے نا خود بخود ایک مشقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر قطعۃ من العذاب، آج بھی آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جو ہے نا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ واہلہ، تم میں سے اپنے گھر والوں سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے، کھانا پینا، گھر کا آرام سب اس سے جو ہے نا وہ ایک وقت کے لیے لے لیا جاتا ہے، تو یہ سفر ہے۔ اب سفر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بندہ نہ اس کا گھر ہے، نہ فیملی ہے، نہ کھانا پکانے والے کوئی موجود ہیں، نہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے موجود ہیں، تو ہوتا کیا ہے اس میں کہ بندہ تھوڑی بہت مشقت تو ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کا سفر کسی ایسی جگہ پہ، یا کئی دفعہ گاڑی ایسی انسان کو مل جاتی، مطلب میں نے کوئی بائک کسی سے لی، میں نے کہا یار بھائی کوئی نکل رہا ہوں میں شہر سے باہر، اب تھوڑا سا آگے گیا پنچر ہو گئی، اب اس کو گھسیٹ کے میرا روزہ ہے، گھسیٹ کے میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، جا کے پنچر والی دکان میں نے ڈھونڈی، پنچر لگوایا، پھر میں چلانے لگا، پیٹرول ختم ہو گیا۔ اچھا پھر میں جو ہے نا وہ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا، اب میرا سفر تو بن گیا نا عذاب، اب میں وہاں پہ کیا کروں؟ تو اب میرے لیے مشقت ہے، گلا میرا خشک ہے، پسینہ مجھے آیا ہوا ہے، تو میں کیا کروں گا وہاں پہ؟ بھائی روزہ کھول لو، اب سفر میں بھی روزہ کھول لو، اس کو روزہ توڑنا نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لفظ چلتا ہے روزہ توڑ دیا، تو روزہ توڑنا نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ کھولنا ہوتا ہے، توڑنا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دوسرا جو شخص ہے مریض، بیمار، جو اسی آیت میں ذکر ہوا ہے، اور مریض اور بیمار اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مریض عارضی مریض، گلا خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، بندہ نہیں رکھ پا رہا روزہ، تو یہ ہوتا ہے عارضی مریض، 2 دن 3 دن کا اس کا جو ہے نا وہ علاج چلا، تو یہ 2 3 دن جتنے دن مریض ہے وہ روزہ چھوڑ دے، اور اس کے بعد جب رمضان کے بعد یہ اپنے روزے پورے کر لے، ضروری نہیں اکٹھے کرنے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی رکھ سکتا ہے۔ اچھا دوسرا مریض وہ ہوتا ہے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا پہلے، کہ جس کی بیماری ایسی ہوتی ہے جو کافی سخت ہے، اور جس کو مستقل بیماری کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، اور علاج ممکن بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، یا ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہوتا، یا طریقہ نہیں ہوتا، یا ہر جسم کا جو ہے نا ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے، یا کچھ علاج مہنگے بہت ہیں اس وجہ سے نہیں کروائے جاتے، یا وقت پہ نہیں پتہ چلتا، تو بہرحال علاج ہر چیز کا موجود ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ دائمی مریض ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس کے لیے دائمی مریض کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے کینسر ہے کسی کو، ٹھیک ہے، لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا شوگر ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مریض جو ہیں وہ ان کو ہم دائمی مریض کہتے ہیں۔ یہ والے مریض کیا کریں گے؟ یہ روزہ چھوڑ دیں گے، اور روزے کے بدلے، اب یہ والے تو بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے، مستقل چل رہے ہیں نا، یہ تو اگلے سال بھی ویسے ہی رہیں گے اگر یہ زندہ رہے تو۔ ایک بندہ ہے اس کی عمر جو ہے نا وہ 60 سال ہو گئی ہے، اور شوگر بھی ہے، اور وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا بھوک پیاس، جیسی وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کا جو طبیعت خراب ہو جاتی۔ اب یہ بندہ جو ہے نا وہ بعد میں صحیح بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا کرے گا؟ اب یہ فدیہ دے گا، کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔
فدیہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کے بارے میں یہ اصول ہے کہ وہ خواتین جن کے ایام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے مینسز شروع ہو چکے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے بعد بھی خواتین کو کمزوری ہوتی ہے، اور معاملات اس میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی ایک قسم کا خون آتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ خواتین کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کریں گی؟ وہ بعد میں روزہ رکھ لیں، وہ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ اسی طریقے سے بچہ ہے، تو بچہ جب تک بالغ نہیں ہوا اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جب بالغ ہو گیا تو پھر اس پہ روزہ فرض ہے، پھر اس کو اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو گناہ ملے گا۔ اس کے سب کے دلائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، میں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں سنا رہا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے جو ہے نا وہ قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے، وعن الصبی حتی یحتلم، حتی ایک بچے سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی بچے سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، نماز چھوڑ دی اس نے، کوئی اس طرح کی بات ہو گئی، تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہوتا ہے یعنی بچپن میں بچے کی ٹریننگ کا ایک سیشن چل رہا ہوتا ہے، بھائی 12-13 سال جو ہے نا وہ اس کو آپ نے تیار کرنا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ نے رہنا کس طرح۔ تو جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کے وہ معاملات جو ہم نے سکھائے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر بھی وہ بھی مکلف نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ عارضی طور پر کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، کئی دفعہ ہو جاتا ہے اس طرح کہ کوئی دوا ایسی لے لی ہے، یا بندہ بے ہوش ہو گیا ہے، یا کومے میں چلا گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، تو یہ لوگ بھی ان کا دماغ نہیں نا کام کر رہا۔ تو جن کا دماغ کام نہیں کر رہا، جن کو صحیح غلط کی تمیز ختم ہو چکی ہے، ان کو آپ پاگل کہہ لیں یا جو ہے نا وہ بیمار کہہ لیں، یا کسی بھی قسم کے اس طرح کے لوگ ہیں، ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، ان کی اس حالت میں، بیماری کی حالت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خواتین میں دو اور قسم کی خواتین ہیں، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، جب عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے اس کو روزہ چھوڑنے کی، یعنی عورت جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو یہ رخصت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ کہ جب اس کو یہ ڈر ہو کہ میری وجہ سے، یعنی اس کی روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھ میں یا جو بچہ ہے اس کو جو ہے نا وہ کمزوری ہو جائے گی، یا وہ اس کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جی آپ کو اتنی خوراک ڈیلی کی کھانی ہے، اتنے وٹامنز لینے ہیں، آپ میں جو ہے نا اتنے خون کی کمی ہے، اتنے معاملات ہیں، وہ سارے آج کل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈیلی کی اتنی خوراک لینی ہے، اور آ گیا رمضان، ٹھیک ہے، اور اس کے مہینے بھی جو ہے نا وہ کوئی 7واں 8واں چل رہا ہے، تو اب اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب وہ کیا کرے گی؟ بعد میں روزہ رکھے گی یا فدیہ دے گی؟ اس کے بارے میں 3 قول ہیں علماء کے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں روزہ رکھے کیونکہ وہ مریض ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ بعد میں فدیہ دے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہ وہ بعد میں صرف فدیہ دے گی، ٹھیک ہے، بعد میں دے دیں یا اس وقت دے دے، وہ صرف فدیہ دے گی، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہی حالت سیم دودھ پلانے والی عورت کی، کئی خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں، دودھ جو ہے نا خواتین کا جو بنتا ہے وہ خوراک سے بنتا ہے، ایک دن بھی کئی خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں، اگر ایک دن بھی وہ خوراک نہ کھائیں یا کچھ گھنٹے وہ خوراک نہ کھائیں، ان کا دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ اولاد کو 2 سال تک دودھ پلانا ہے، تو وہ نہیں پلا پاتی پھر، وہ کیونکہ دودھ آنا بند ہو جائے نا تو دوبارہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، دوبارہ پھر اگلے بچے کی طرف دفعہ آئے تو آئے، اس سے پہلے پھر دودھ نہیں آتا ہے۔ تو اس طرح اگر کچھ خواتین ہیں جن کا دودھ پلانے میں مشقت ہو رہی ہے، یعنی اگر وہ دودھ خوراک نہ کھائیں تو دودھ نہیں پلا سکتی، تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، یعنی حاملہ خاتون اور دودھ پلانے والی خاتون۔ اب میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ فدیہ دیں گی، یہ قضائی نہیں دے گی، اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ایک تو دلیل موجود ہے جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، تفسیر تبری کے اندر بھی موجود ہے اور بہت سی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور بہت سارے دلائل وہاں پہ ذکر کیے۔ حدیث یہ ہے کہ جب اذا خافت الحامل علی نفسها، جب حاملہ عورت اسے ڈر ہو کہ بھئی میں جو ہے نا وہ اگر اس حالت میں نے روزہ رکھا تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، والمرضع، اور دودھ پلانے والی علی ولدها فی رمضان، فرماتے ہیں یفطران، دونوں جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیں گی، اور کیا کریں گی؟ وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور روزانہ کے روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلائیں گی، وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا،
روزے کی قضائی نہیں دے گی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ جو ہے نا اس سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہے، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ جو اثر ذکر کیا ہے تفسیر تبری میں، تو اس کے وجہ سے میں نے یہ بات کہی۔ اچھا، اب دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، اب 1 سال تو اس کے حمل میں چلا گیا، اور اگلے 2 سال اس کے چلے گئے دودھ پلانے میں، تو 3 رمضان تو اس کے ایسے گزر گئے۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد عورت دوبارہ پریگننٹ ہو جاتی، ٹھیک ہے، تو اگلے 3 سال تو 6 سال، اسی طریقے سے اگر تیسرا بچہ ہو گیا تو 9 سال، تو وہ عورت روزے کب رکھے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رخصت دی ہے، صحابہ کرام نے یہ جو بات ذکر کی ہے یہاں پہ، اس میں سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ شریعت، کیونکہ ہمیں یہاں سے ایک صرف ہم لاجک پہ بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے ہمیں سمجھایا اس طریقے پر۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ باقی اس میں جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا کام کرنے والے، گرمیوں کے روزے خاص طور پہ پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ بہت سے نوجوان روزہ چھوڑتے تھے، وہ نہیں رکھتے تھے، اور میں نے جو جتنا اندازہ لگایا، بہت سے لوگوں کو میں ملا، ٹیکسی ڈرائیورز کو میں ملا، میں جو ہے نا وہ کبھی کوئی مزدور مل جاتا تو میں اس سے پہلا سوال یہی کہتا تھا، ٹھیک ہے جی بھائی روزہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی کام کرنا ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ اور اس طرح پچھلے سے پچھلے رمضان میں میرے خیال امتحان بھی رمضان میں آ گئے تھے، تو اس وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس سے بھی روزہ نہیں رکھا تھا کہ بھائی جو ہے نا وہ پیپر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تھوڑی سی، اور عبادت جو ہے نا یہ مشقت ہی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس عبادت میں انسان کو راحت ملتی ہو۔ راحت ملتی ہے اللہ رب العالمین کے تعارف کے ساتھ، اور ایک سکون، دلی سکون ملتا ہے، لیکن کرتے ہوئے راحت نہیں ہے۔ کرتے ہوئے ہمیں اٹھنا پڑے گا، کرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ آ کے مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی، کرتے ہوئے ہمیں سحری افطاری کرنی پڑے گی، سارا دن مشقت کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا۔ حج پہ جانا ہے تو سفر کرنا پڑے گا، پیسہ لگانا پڑے گا۔ تو عبادت اصل میں مشقت کا نام ہے۔ سو وہ نیند ہے، وہ جو آسانی کے ساتھ آرام سے انسان لیٹا، نیند آ گئی اور کوئی نہیں 1 گھنٹہ اور سو لیں، 1 گھنٹہ اور سو لیں، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن عبادت مشقت کا نام ہے، تو یہاں پر اگر بندہ مشقت نہیں نہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے معاملات وہ خراب ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ بھائی کوئی بات نہیں، اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ بعد میں رکھ لیں، کچھ لوگوں کو فدیے کا کہا ہے، اور کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ لوگ اگر جو ہے وہ روزہ کسی وجہ سے اگر مرض مثال کے طور پر درمیان میں، صبح ٹھیک بالکل ٹھیک تھا لیکن درمیان میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی، پانی کی کمی ہو گئی بندے کو، اور یکدم اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا چکر آنے لگتے ہیں، پسینہ یکدم آنے لگتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی بہت سی علامات ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی فوری طور پہ روزہ کھول دینا چاہیے۔ جان زیادہ قیمتی ہے، ہمیشہ یہ فیصلہ کرنا آپ نے خود سے ہے۔ وہاں پہ فوری طور پہ آپ عالم کو تو فون نہیں نہ کریں گے کہ بھائی یہ میری حالت ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں یار میں اب یہ بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ ایک ہے کہ ہلکی پھلکی بھوک پر پیاس ہے کہ بندہ کہے یار میں تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 2 گھنٹے گھنٹہ رہ گیا۔ ایک ہے کہ وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور گھر والے کہہ رہے ہیں پانی پی لے پانی پی لے، نہیں میرا روزہ، ٹھیک ہے اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایسے کیسز بھی ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ فوجی کے حوالے سے مجھے کسی بندے نے بتایا، اس کا کوئی دوست تھا، اس کو جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ گولی لگ گئی، اور اس کا روزہ تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ پانی پی لیں، اور یہ جو ہے نا دوائی، وہ ٹیکا بھی نہیں لگوا رہا، اور وہ پین کلر جو ہے نا وہ بھی نہیں لگوا رہا، اور پانی میں میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی جان بچانی فرض ہے، ٹھیک ہے، تو نہ اس نے وہ پھر درد کی وجہ سے، وہ ظاہر سی بات ہے پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ اچھا جی، اگلا جو تھوڑا سا ایک میں بات کروں، سلف صالحین رمضان میں کیا کرتے تھے؟ سلف صالحین سے مراد جو ہمارے علماء کرام ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تو نیک لوگ تھے، ان کا نا رمضان میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی تھی، ایک الگ ہی ان کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی۔ رمضان میں ان کا ایک الگ ہی معاملہ ہوتا تھا۔ بیٹا میں پڑھا رہا ہوں شام کو۔ اچھا، تو ان کا نا ایک الگ ہی رمضان کے ساتھ تعلق تھا۔ رمضان آنے سے پہلے ان کو جو خوشی ہوتی تھی وہ عجیب سی ان کی خوشی ہوتی تھی۔ رمضان کے جو ہے نا اندر ان کا جو
ایک رویہ ہوتا تھا اس کے ساتھ کہ جیسے مہمان آیا ہے اور اتنا قیمتی مہمان ہے کہ اٹھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر معلّہ بن فضل رحمہ اللہ، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے نا یہ لگاتار دعا کرتے رہتے تھے، "اے اللہ یہ والا رمضان بھی مجھے دکھا دے، اے اللہ یہ رمضان بھی مجھے دکھا دے، میں نے رمضان میں عبادت کرنی". ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان میں عبادت آپ کو پتہ ہے باقی مہینوں سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے. تو یہ 6 مہینے تک مسلسل دعا کر رہے ہیں. ہمارا رمضان سر پہ ہوتا ہے اور ہم جو ہے نا ہمارے یہاں دو قسم کے رویے ہوتے ہیں. کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں رمضان کے آنے سے، کچھ لوگ شکر ہے یار ختم ہوا بھائی، آج آخری روزہ تھا. ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ خوشی اس لیے ہے کہ میں نے بہت اچھی عبادت کی ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس عبادت کو قبول فرما، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر جان چھڑانے کے لیے تو سمجھ لیں کہ پھر ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے زمین آسمان کا. اسی طریقے سے جو ہے عبدالعزیز بن مروان کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ جب رمضان شروع ہوتا نا تو دعائیں کرنا شروع کر دیتے. اللہم قد اذلنا شہر رمضان وحضر، اے اللہ رمضان آ گیا ہے، اس نے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر اپنا سایہ کر دیا ہے. اور پھر وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اس رمضان کو ہمارے اندر جو ہے نا وہ یعنی ہمیں زندہ رکھنا اور ہمیں جو ہے نا وہ سلامت رکھنا اس میں، اور ہمیں اس کے روزے رکھنے کی، اس کے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یہ سلف صالحین کی دعائیں ہوتی تھی. اسی طریقے سے اور بہت سی سلف صالحین کی اس کے اندر جو ہے نا مثالیں ملتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر رمضان اور قرآن کا اگر ہم تعلق دیکھیں تو علماء کرام اور محدثین جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے کاموں کو، اس طرح کے کام جو دنیا کی مشغولیات ہوتی تھی یا اس طرح کے کام جو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہیں. مطلب مثال کے طور پر کچھ علماء کرام اور محدثین ایسے ہوتے تھے جو پڑھاتے تھے، محدثین تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار یہ مہینہ جو ہے نا قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن زیادہ پڑھو. تو وہ اپنی حدیث کی مجلسیں تک ترک کر دیتے تھے، وہ اپنے دروس بھی چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنے باقی معاملات بھی چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس مہینے میں عبادت کرنی ہے. اور سب سے بڑی اس کی مثال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے لگتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرنے لگتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ذمہ داری تھی کہ نہیں تھی؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا. سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی ہم کیا دلیلیں دیتے ہیں، یار میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. میرے پاس، میرے اوپر ایک فیملی کی ذمہ داری، میرے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سے لوگوں کی مطلب ذمہ داری ہے، باقی لوگ اپنے علماء اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کی ذمہ داری، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں بھئی اعتکاف. ہر سال بیٹھے ہیں بلا ناغہ. ایک سال چھوٹ گیا، اگلے سال 20 دن کا بیٹھے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے. حتیٰ کہ علماء کرام نا اس میں قرآن کریم اتنی شدت کے ساتھ اور اتنا زیادہ پڑھتے تھے، اتنا زیادہ ختم کرتے تھے کہ کئی کئی علماء کرام وہ 3 3 دن میں قرآن کریم ختم کرتے. حتیٰ کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اس مہینے میں 60 دفعہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک دن میں 2 دفعہ. مشکل کام ہے لیکن وہ 60 دفعہ. اب وہ آپ کہیں گے جی وہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 دن سے پہلے جس نے ختم کیا تو اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ رائے دی ہے اور یہ جو ہے نا مسئلہ اس سے بیان کیا ہے اس حدیث کے بعد کہ کچھ نہ جگہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، عام طور پہ ہمیشگی نہیں اختیار کرنی چاہیے. قرآن کریم روزانہ ختم کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کم از کم قرآن کریم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے، کم از کم. ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بندہ مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں پہ ایک نفل پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ. ایک فرض نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1 لاکھ فرض نماز سے زیادہ. تو بندہ وہاں پہ نمازیں ضائع کرتا رہے، نوافل پڑھے ہی نہ. تو علماء کرام کہتے ہیں وہاں پہ کثرت سے نوافل پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر ملے. ٹھیک ہے، وہاں پہ کثرت سے قرآن پڑھیں. اگر کوئی شخص ایک دن میں بھی ختم کر سکتا ہے کرے، کیونکہ وہ جگہ کا اجر ہے، اس جگہ کا. ایک بندہ اتنی دور سے پوری زندگی کی جمع پونجی لے کے گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں جا کے بھی اس کو نیکیوں سے ہم روک دیں گے. تو یہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دوام نہیں کرنا، اس پر ہمیشگی نہیں کرنی. لیکن اگر کوئی شخص کبھی کبھار جو ہے وہ پڑھتا ہے یا اس کسی خاص وقت میں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں قرآن کا مہینہ اس کو بنائیں اور اپنا کیا کریں، مقابلہ کریں. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے کے ساتھ، یار بھائی اس مہینے میں نے انشاءاللہ 5 قرآن تو ختم کرنے ہی کرنا ہے.
اور ڈیلی اس کو ٹائم دیں. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں نا قرآن کریم سے اور اسلام سے دور کرنے کے کئی ایک جو ہے نا وہ اس طرح کے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ ہیں. موبائل میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کریم پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ فتویٰ ہے کچھ علماء کا، لیکن کسی بھی حدیث میں ایسا کوئی نہیں آیا. قرآن کریم کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے. قرآن کریم کو کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. جگہ اگر پاک ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا آفس ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یہ جو بات ہوتی ہے نا، اچھا ہمارے ہاں گناہ کو اتنا عام کر دیا گیا ہے، آج اگر بسوں میں کہیں گانا لگ جائے نا کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کوئی پڑھنے لگ جائے، یار ہم باتیں کر رہے ہیں بھائی، اس کو بعد میں تھوڑا آستہ آواز سے پڑھ لیں، بے ادبی ہو رہی. بھائی کون سی بے ادبی ہے؟ اور کس نے جو ہے نا وہ بندہ اپنا پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں. آپ نے نہیں سننا آپ نہ سنیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق ہونا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے، میں وہاں پہ سعودیہ میں رہا ہوں. وعلیکم السلام. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں سعودیہ میں رہا ہوں تو سعودیہ کے اندر وہاں پر ٹیکسی ڈرائیورز نے اپنے جو ہے نا وہ وہاں پہ قرآن کریم، ان کو ملو بیٹا وہاں پہ، بیٹا مل لو اٹھ کے. تو انہوں نے نا آگے وہ اس پہ بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں، اپنے اس پہ بونٹ پہ قرآن کریم رکھا ہوتا تھا. سواری کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں آ رہی تو وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں. کئی لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ بڑے بڑے متون یاد کیے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ علمی کتابیں انہوں نے وہاں پہ دہرائی ہیں، پڑھی ہیں، اور اسی طریقے سے باقی معاملات انہوں نے کیے ہیں. قرآن کریم کئی لوگوں نے، ٹیکسی ڈرائیورز جو ہیں ان لوگوں نے حفظ کیا ہے اپنے اس وقت کے اندر. یار ٹائم ہے، ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا کسی جگہ بیٹھے ہیں، یا بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو روک لینا بھائی. تو کئی لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ یہ سمجھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے رمضان جو ہوتا ہے نا، رمضان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ دے تو اس کا فدیہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فدیہ کتنا ہے. بیٹا قرآن دے دو ان کو، جو چاہیے وہ چیز دے دو. حل کرتے ہوتے ہیں مسئلے کو، قرآن اٹھاؤ، پھٹی اٹھاؤ، سائڈ پہ رکھ کے بٹھا دو، بڑے لفظوں والا دے دو. اچھا روزہ چھوڑنے کا فدیہ کیا ہے؟ روزہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے، جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ ایک شخص ہے جو یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی، یا دائمی مریض ہے جس نے فدیہ دینا ہے روزے کا، یا ایک شخص ہے جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں روزہ رکھ سکتا. ان میں اس چیز کو بھی ایڈ کر لیں. ایک شخص ہے جو بہت بوڑھا ہو سکتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جن کی عمر جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے وہ ہڈیوں میں وہ جان نہیں ہے، گودا نہیں ہے، تو کس طریقے سے وہ روزہ رکھے گی؟ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں فدیہ دینا ہے. اب فدیہ کیا دینا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نصف سا، نصف سا جو ہے یہ ایک سا پیمانہ ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً مختلف اجناس کے حساب سے نا مختلف بنتا ہے. 2.25 کلو سے لے کے 3 کلو تک جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کا اگر گندم کا کریں، چاول کا کریں، یا جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اگر ہم وزن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے کہ مختلف جو ہے نا وہ اس میں وزن اس کے آ جاتے ہیں. تو نصف سا کا مطلب کہ اس کو اگر 2.25 کلو کا آپ ادا کر دیں تو چاول یا کوئی غلہ یا گندم جو ہے وہ اس طرح. چھوڑ دو بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ امجد. چھوڑ دو، آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. تو اگر غلہ جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم لیتے ہیں تو اس کو اگر ہم نصف سا یعنی 2.25 کلو کا آدھا کتنا ہوگا؟ 1 کلو 100 گرام. ٹھیک ہے، مطلب 1100 گرام یا 1150 گرام. تو اس کو آپ لے لیں مثال کے طور پر. چاول جو ہے وہ آپ لگا لیں، اگر کوئی 350 روپے کلو ہیں چاول، تو اس کی پکائی بھی اس میں ڈال لیں. سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود کھانا پکائیں، خود کھانا پکائیں، اور اس کو جو ہے وہ کسی مسکین کو کھلا دیں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس شخص کا نا آمدنی کم ہوتی ہے اور ضروری خرچہ زیادہ ہوتا ہے. ضروری خرچے سے مراد اس کا گھر، اس کے بیوی بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، راشن، دودھ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، ایسا بندہ مسکین نہیں ہے جس کی گاڑی کا پیٹرول نہیں پورا ہو رہا، جس کے گھر کے اے سی کے بل پورے نہیں ہو رہے، اس کو مسکین نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اس طرح تو پاکستان میں سارے مسکین ہیں. تو ایسا بندہ نہیں جس کا ضروری جو بیسک بنیادی جو گھر کا خرچہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کہ وہ مسکین ہے. اچھا اب مسکین کو ہم نے کھلانا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کیا کریں؟ کھانا پکائیں. کھانا پکا کے کسی مسکین کو آپ کہیں جی. اچھا اس میں جو ہمارے ہاں کانسیپٹ چلتا ہے وہ ہوتا ہے روزہ رکھوانا.
روزہ رکھوانے والا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ روزہ کس کو رکھوائیں گے؟ وہ بھی تو مسلمان ہے. اس نے اپنے روزے رکھنے ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا ہے؟ تو اس نے اپنے روزے رکھنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کھانا کھلانا ہے. آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا اس کو راشن لے کے دے دینا ہے کہ وہ خود کھانا بنا کے کھا لے. تو اس کا طریقہ کار سب سے آسان اور سب سے سستا جو طریقہ وہی ہے جو آپ گھر میں بناتے ہیں وہ بنائیں، اور محلے میں سے کسی مسکین کو ڈھونڈ لیں یا اپنی آس پاس کی مسجد جو ہے اس میں دیکھ لیں، کیونکہ مسجدوں میں عام طور پہ بہت ساری مسجدوں میں سحری افطاری کا انتظام ہوتا ہے عوام الناس کے لیے بھی. تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یار کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں یا جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ وہاں پہ آتے ہیں. تو ان کو آپ کیا کریں کہ آپ ان کو جو گھر میں آپ نے پکایا ہوا ہے آپ ان کو کھلا دیں. تو وہی چیز جو آپ گھر میں پکاتے ہیں تو آپ ان کو کھلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا، روزے کا جو فدیہ آپ نے ادا کرنا ہے. اگر کوئی شخص وہ پکا کے یا اس کے آس پاس اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس دن حساب لگایا تھا کہ اگر 350 روپے کلو چاول ہے یا کوئی اس کے آس پاس کا ریٹ اگر بنتا ہے تو 1 کلو چاول لے لیں اور 50 روپے اس میں اس کی پکوائی ڈال لیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایک جو ہے نا منیمم اس کی پکوائی ڈال لیں تو 400 روپے تقریباً بنتے ہیں. تو اگر پورے مہینے کا فدیہ ہم لگائیں گے تو یہ 12,000 روپے بنے گا. اگر کسی نے کسی کا فدیہ دینا ہے تو وہ اس طریقے سے بھی اپنے آس پاس جہاں مساکین رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی غریب عورت ہے، کوئی کام کرتی ہے یا کوئی اسی طریقے سے کہیں پہ کوئی نوکر ہے، چوکیدار ہے جو روزہ رکھتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بندے کو فدیہ دیں اپنا جو خود روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا کھانا متقی شخص کو کھانا چاہیے. یعنی کوشش کریں کہ ہمارے کھانے میں نیک لوگ شامل ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. تو روزہ رکھوانے والا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. روزہ کسی کو آپ نے اس کا فدیہ ادا کرنا ہے تو یا تو آپ خود پکا کے کھلا دیں جو سب سے سستا اور اچھا بنتا ہے، یعنی آپ کو کم از کم یقین ہوگا کہ یار میں نے اس کو کھلایا، یا راشن پیک اس کو لے کے دے دیں، 12,000 روپے کا راشن بنوا کے اس کو مہینے کا پورا دے دیں، یار یہ آپ کھائیں. پیسے نہ دیں، پیسے اس لیے نہیں دینے کہ پیسوں سے وہ کچھ اور لے لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کیا؟ فدیاتن طعام مسکین، مسکین کو کھلانا ہے. تو کھلانے میں راشن تو آ سکتا ہے لیکن کھلانے میں کیا ہے؟ پیسے نہیں آ سکتے، وہ پیسوں سے کچھ اور لے لے گا. تو آپ اس کو راشن جو ہے وہ لے کے دے دیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے یا افطاری سے پہلے افطار کر لیتا ہے تو اس کو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نا اللہ رب العالمین لے کر گئے وہاں پہ، دو فرشتے مجھے لے کر گئے معراج پہ اور کسی جگہ پہ. انہوں نے مجھے کیا کیا؟ وہاں پہ وزٹ کروایا. تو ایک جگہ پہ نا مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھی. تو میں نے جب سنی وہ آوازیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جہنم کے جو لوگ ہیں ان کی آوازیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھ لوگ تھے، ان کو نا الٹا لٹکایا ہوا تھا جہنم کی آگ میں، اور ان کی یہ جو بانچھیں تھی نا ان کو چیرا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے کہنے لگے ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ اپنے افطاری کے وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے. تو جو لوگ افطاری سے پہلے افطار کر لیتے ہیں ان کی یہ سزا ہے. تو ایک شخص پورا روزہ ہی چھوڑ دیتا ہے، پورا روزہ ہی نہیں رکھتا استطاعت کے باوجود، تو اس کو کتنی سزا ملے گی؟ سمجھ آئی بات کی. اسی طریقے سے کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آخری بات کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. موضوع کیونکہ بڑا ہے، 1 گھنٹے میں اس کا پورا ہونا جو ہے نا وہ مشکل ہے. تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ جو ہے سب سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو اس کا میاں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے روزے کی حالت میں. یعنی اگر بندہ اس طریقے سے روزہ توڑے تو یہ بڑا گناہ گار ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ روزے کی حالت میں ایسے نہ کرو. ہاں جب رات ہو جائے تو رمضان کی راتوں میں تم یہ کر سکتے ہو، وگرنہ دن میں نہیں. اور اسی طریقے سے حدیث بھی موجود ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا. اسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ منی کا اخراج، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر جان بوجھ کر کیا جائے تو. اگر سوئے ہوئے احتلام ہو گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جان بوجھ کر ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بوجھ کر. اس کو آپ جان بوجھ کر اس کے ساتھ لازمی لگائیں گے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو کھانے پینے کی جو ہے نا وہ کھانے پینے کے معنی میں ہو یا کھانے پینے جیسی ہو،
جیسے مثال کے طور پر اس میں ساری وہ دوائیاں جن سے انسان کو طاقت ملتی ہے، ہر وہ چیز جس سے انسان کو طاقت ملتی ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی میں کان میں دوائی ڈال سکتا ہوں کہ نہیں، آنکھ میں دوائی ڈال سکتا ہوں کہ نہیں، مجھے جو ہے نا وہ دل کا مریض ہے تو زبان کے نیچے وہ ایک گولی رکھتے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، یا انسولین لگا سکتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی بہت سارے نا سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ دوائی جو کھانے پینے کے متبادل ہے، یعنی ڈرپ اگر بندہ لگوا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ انسان کو طاقت دے رہی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو طاقت دیتی ہے یا اس کی پیاس کو بجھاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہماری دعا اس کی جو ہے نا ختم نہیں کر رہی، ہر وہ چیز، جی پیارے بھائی، تو اسی نا 5 منٹ بعد میرے نہ گل کرنا، ٹھیک ہے بھائی جان، بات کر لینا آپ آگے ہو کے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سمجھ آ گئی بھی بات کی؟ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کہاں تھا میں یار، بھول گیا ہوں۔ ہاں، کوئی بھی چیز جو دوائی ہے جس میں طاقت ہے وہ روزے کو توڑ دے گی، اور جو پین کلرز ہیں وہ روزے کو نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر خون نکلتا ہے بندے کا روزے کی حالت میں، اور خون سے انسان کو کمزوری ہو جاتی ہے، خون دینے سے کمزوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑا سا خون نکلتا ہے یا خون کسی ٹیسٹ کے لیے نکالا جاتا ہے، ایک سرنج میں نکال دیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جس خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون اتنا دیا جائے یا اتنا نکالا جائے کہ جس سے انسان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کیا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وامٹ آ جاتی ہے، تو اس صورت میں اگر تو وہ جان بوجھ کر کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، ان سب کی دلائل اور حدیثیں موجود ہیں۔ جان بوجھ کے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کی غلطی سے یا ویسے ہی دل خراب ہونے کی وجہ سے الٹی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے عورت کے جب ایام شروع ہو جائیں، مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس نے جو ہے وہ صبح کو روزہ رکھا تھا، لیکن مغرب سے 5 منٹ پہلے اس کا جو ہے نا وہ ایام شروع ہو گئے، تو اس کا وہ روزہ ختم ہو جائے گا اور آگے وہ روزہ نہیں رکھے گی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ جو ہے یا جن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود، یہاں جو ہے نا وہ بندے نے جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ دینا ہوتا ہے، کھول دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں اس کو، باقی انشاءاللہ کچھ چیزیں میں کوشش کروں گا کہ رمضان میں اس پہ ویڈیوز بنا دوں، یا باقی جو ہے نا وہ چیزیں مختلف طریقوں سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو رمضان کے متعلق کچھ چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے لائیو میں سے تو وہ میسج کر دیں، اور اگر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کا ہے یہاں سے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو 5 منٹ لائیو رہنے دیں ابھی۔ نہیں نہیں، رمضان میں کھلائیں گے، اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ رمضان میں جو آپ نے کھانا کھلانا ہے آپ پہلے ہی کھلا دیں، آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا جو ہے نا جو عذر ہے وہ ہمیشگی والا ہے، یعنی وہ بندہ جو دائمی مریض ہے یا جو ہے نا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اب دوبارہ تو صحیح نہیں نہ ہو سکتا، تو وہ پورے مہینے کے اکٹھے بھی دے سکتا ہے، یا رمضان کے اینڈ پہ بھی دے سکتے ہیں، یا پچھلوں کو بتا کے جائیں جی میں نے نہیں دیے تو آپ جو ہے نا اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو دے دیجیے گا، میں نے لاسٹ میں دینا ہے، یا روزانہ کے روزانہ آپ دے دیں، ٹھیک ہے، سحری افطاری کسی مسکین کو آپ کروا دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ نہیں، وہ فدیہ آپ نے اسی وقت دینا ہے نا، نیکی جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی عبادت ہوتی ہے اس کا ایک وقت شریعت نے بتایا ہوتا ہے، اور وہ فی الفور ہوتی ہے، جب اس کا وقت شروع ہو جائے تو جلدی ادا کرنی چاہیے۔ نہیں، آپ نے اس کو کھلانا ہے، روزہ رکھوانے والا، اسی لیے میں نے کہا تھا روزہ رکھوانے والا کانسیپٹ نہیں ہے، اس نے یکدم نہیں کھانا سارا، وہ آہستہ آہستہ کھاتا رہے گا۔ ہاں جی، آپ نے رمضان میں دینا ہے، اس لیے کوشش علماء نے زیادہ تر نے یہی لکھا ہے کہ روزانہ ادا کریں، اور نہیں تو رمضان سے پہلے اس کو ادا کر دیں، یا تاکہ وہ رمضان میں روزانہ آپ کے روزے کی بنیاد پہ وہ ایک دن روزانہ کھانا کھاتا رہے، تو روزانہ آپ کے روزے کا وہ ہوتا رہے گا۔ سفر کو کائنڈلی آپ ڈیفائن کر دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 65 مائلز اور اس طرح کر کے۔ ہاں، سفر کے بارے میں کلو میٹرز نہیں ہے، نہ مائلز ہیں نہ کلو میٹرز ہیں، اس میں جو ہے نا وہ سفر کے بارے میں آپ دیکھیں گے اپنے عرف کو، اپنے کلچر کو، اپنی سوسائٹی کو، اس میں جس چیز کو سفر کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ اسی چیز کو سفر سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اب میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو لاہور میں کیا ہے کہ آپ اگر جو ہے نا وہ 30 کلومیٹر بھی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اس کو جو ہے وہ کوئی بھی سفر نہیں کہتا، کیونکہ ہم شہر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایک کونے سے دوسرے کونے میں نکلتے ہیں، آپ شاہدرہ کی طرف سے شیخو پورہ کی طرف نکلیں گے، آپ 10 کلومیٹر بعد ہی شہر سے باہر چلے جائیں گے، تو اس کو سب بندے کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں جو ہے نا وہ شہر سے باہر ہوں، سفر پہ ہوں۔ تو جس چیز کو آپ کی سوسائٹی یا آپ کا معاشرہ سفر کہتا ہے، اس کو آپ نے سفر کنسیڈر کرنا ہے۔ جب آپ شہر میں ہوتے ہیں، وہ اس کے کلومیٹرز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سفر پہ نکلے، آپ نے قصر کی، کوئی کہتے ہیں جی آپ نے اتنے سفر پہ قصر کی، کوئی کہتے ہیں اتنے سفر پہ قصر کی، تو وہ ہر سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے ہے۔ یعنی جس نے جہاں پر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز کا ٹائم ہوا وہاں پہ قصر کر لی، تو انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے کہیں پہ حکم نہیں دیا، ڈیفائن نہیں کیا کہ سفر اس کو کہتے ہیں۔ تو جس چیز کی ڈیفینیشن قرآن و حدیث میں نہ ہو، تو اس کو پھر ہم یا تو ڈکشنری سے لیتے ہیں یا پھر اپنے کلچر اور ثقافت اور عرف سے لیتے ہیں۔